میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو کھڑے ہیں آپ ان کو گڈ مارننگ بولیے, گاڈ بلیس یو چاہیے, کیونکہ ہم بلیسنگ کے لیے, برکت کے لیے کال کیے گئے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہاں پر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ہولینس, پاکیزگی کے تعلق سے. ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا ہولی وٹنس, پاک گواہ. تو پاک گواہ کے تعلق سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے, اور میں چاہوں گا اس سے پہلے حوالہ جات ہم پڑھ لیں گے. میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے پہلا یوحنا, نیا نامہ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے. اور یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا, یعنی یسوع مسیح. وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا. اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے, کیونکہ روح سچائی ہے. اور گواہی دینے والے 3 ہیں, روح اور پانی اور خون. یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. اور جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کرتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے. اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے. جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے, اور جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا, کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لایا. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی, اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. ایک ریفرنس میرے ساتھ نکالی خداوند کے کلام میں سے. پرانا نامہ ہے سسرا کی کتاب 19 باب اس کی 15 آیت خداوند کے کلام میں سے. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو, ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہ یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے. اور اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ میں یہ جھگڑا ہوا خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑا ہو, اور قاضی خوب تحقیق کرے. اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا, یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا. میں چاہوں گا لاسٹ ریفرنس میرے ساتھ نکالیے نیا نامہ متی کی انجیل 3 باب اس کی 17 آیت خداوند کے کلام میں. میں چاہوں گا میرے ساتھ پڑھیے سب. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں, خوش ہوں. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب بولا آمین. شکریہ. میں چاہوں گا پاک روح کے لیے, روح القدس کے کلام کے لیے جو تالی بجائے گی بہت کام ہے. زوردار تالی بجائیں اور خدا کے نام کے ساتھ ہاللویا ہاللویا. تو خداوند کے کلام میں سے ہولی وٹنس کے تعلق سے تعلیم دوں گا. خداوند کے کلام میں سے پاک گواہ کے تعلق سے. خدا کیونکہ پاک ہے اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا کانگریگیشن جو یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی پاک ہوں. اور میں اکثر یہ آپ کو بات بار بار دہراتا ہوں کہ آپ کا روزہ رکھنا, آپ کا دعائیں اٹھانا, آپ کا گریہ زاری خدا کے سامنے کرنا, آپ کی ورشپ اٹھانا, کلام کو سننا, عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک آپ پاک نہیں ہیں. تو اگر نہ پاک ہے تو آپ کی عبادتیں نامقبول ہیں خدا کی نظر میں. لہذا ہمیں پاکیزگی میں رہ کر خداوند کی بندگی کرنی ہے, کیونکہ خدا کی ذات کیا ہے, پاک ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی کانگریگیشن, وہ جماعت جو اس کی ورشپ کر رہی ہے وہ پاک ہو, پاکیزگی میں اس کی بندگی کرے. لہذا خدا چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی میں اس کے نام کو جلا دیں. جب پاک ہوں گے تو جو کچھ خدا سے مانگیں گے خدا ہماری دعاؤں کو سنیں گے, کیونکہ آسمان پر خدا پاک ہے, فرشتے بھی وہاں پر پاک ہیں. اور جن فرشتوں نے گناہ کیا ناپاک ہو گئے خدا نے ان کو زمین پر گندگی کی طرف پھینک دیا. لہذا خدا کی نظر میں پاکیزگی ہی سب کچھ ہے, کیونکہ خدا کی ذات پاک, روح القدس پاک, یہوہ پاک, خدا کا بیٹا پاک, ہاللویا. اور کلیسیا بھی پاک ہے, اس کے لاپید پالک بیٹے بیٹیاں بھی وہ پاکیزگی میں ہو کر اس کی بندگی کریں. پھر گواہوں کے تعلق سے, ہولی وٹنس کے تعلق سے, پاک گواہوں کے تعلق سے تعلیم لیں گے. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ گواہ جو ہے پاک ہونے چاہیے. اور پرانے نامہ کے اندر یہ تعلیم تھی کہ اگر کسی کا, شریعت یہ کہتی تھی کہ کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کا دانت توڑ دیا جائے. وہ بندہ دانت ہی توڑے گا اس کا. جس کا دانت ٹوٹا ہے
وہ بھی دوسرے کا دان توڑے گا. کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی دوسرے کا ہاتھ کہتا پتھر مارا تو پتھر جواب پتھر. یہ شریعت کہتی ہے, شریعت کی تعلیم. مگر خدا نے کہا کہ گواہ ضرور ہوں, ایک گواہ نہیں, ایک گواہ کی گواہی نہیں قبول ہوتی, 2 یا 3 گواہ ہوں تو پھر بات کو پکا سمجھا جائے. آج بھی جھگڑوں کے اندر ہوتے ہیں لوگ, یا کورٹ کے اندر, یا تمام جو کورٹ ہوتے ہیں وہاں پر فیصلے کیے جاتے ہیں تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں, وٹنس پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اگر وٹنس ہوں گے, ایک گواہ نہیں 2 یا 3 گواہ سے بات پکی سمجھی جائے. اور اگر خداوند کے کلام لکھا اس دور کے اندر جب یہ مسئلہ آتا تھا, کسی سے دانت ٹوٹا ہے, کسی نے مکہ مارا ہے تو دانت ٹوٹ گیا, کہ اگر ثابت ہو جائے 2 گواہ نے دے لیا ہے, وہ کیا کرتے تھے, کاہن کے پاس جاتے تھے. لکھا کاہن تحقیق کرتا کیا یا کہ یہ سچ بات ہے, گواہوں کو پیش کیا جاتا, اور گواہ جب سچے ہوتے تو وہی آتی, 2-3 گواہ ہوتے تو پھر بات پکی سمجھی جاتی, وہ بھی پھر اس کے دانت کو توڑ دیتے. اگر ہاتھ کاٹا تو ہاتھ ہی کاٹ دیا جاتا, پاؤں کاٹا ہے تو پاؤں ہی توڑ دیا جاتا. یہ شریعت کی تعلیم تھی. مگر گواہوں کے سر پر, گواہ اگر 2 یا 3 مل گئے ہیں تو کیا ہو جاتا تھا, بات پکی سمجھی جاتی تھی اس کے ساتھ. اگر گواہ جھوٹا ہے, اگر گواہ جھوٹا ملا ہے تو پھر اس بندے نے جس نے الزام لگایا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا تھا. بائبل میں لکھا ہے. لہذا خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے, خدا جو ہے بھائیو, لکھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی. بولے آمین, ہاللیلویہ. خدا کے کلام لکھا ہے ایک گواہ نہیں 2-3 گواہ کے گواہوں سے ثابت ہونے پر گواہی سچی سمجھی جائے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی. خدا کیونکہ کیا ہے, پاک خدا ہے, یہ پاک گواہی آئی ہے. لکھا جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا, لکھا بپتسمہ لے کر جب پانی سے باہر آیا تو لکھا روح القدس آ کر اس پر کبوتر کی مانند ٹھہرے. روح القدس نے بھی گواہی دی. لکھا باپ نے آواز کیا دی, باپ کی آواز کیا آئی ہے وہاں پر, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں, یہ بھائی ہولی وٹنس ہے, ہولی گواہ خدا نے. تو یسوع مسیح نے بائبل میں لکھا ہے کہ اگر میں اپنی گواہی خود دوں اکیلا تو میری گواہی بھی سچی نہیں ہے. حالانکہ خدا سچا خدا ہے, خدا ہولی خدا, پاک خدا. کرائسٹ نے ایسا کیوں کہا کہ اگر میرے اکیلے کی گواہی ہو تو وہ بھی جھوٹی گواہی ہو. یعنی ایک بندے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کا بیٹا جھوٹا نہیں, وہ سچا ہے, وہ سچا. مگر وہ کہتا ہے ایک ہی گواہی جو ہے, اس کا مطلب ہے گواہی جو ایک کی گواہی ہے وہ مقبول نہیں ہوتی, وہ سچی نہیں جب سمجھی جاتی. لہذا گواہ 2 یا 3 ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہی بات پکی سمجھی جائے. آج بھی جب نکاح کے سیکرمنٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی گواہ پیش کی جاتا ہے, 2 یا 3, اگر زیادہ ہو تو بہت بیسٹ ہے. اگر کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو گواہ پیش کی جاتے ہیں, گواہ لائے جاتے ہیں, تو گواہ بھی سچے ہوں. اگر جھوٹے ہوں گے تو پھر ان کے خلاف ہی ہو جائے گا فیصلہ. لہذا خدا کیا ہے, سچا خدا ہے. اور لکھا ہے خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں, خوش. روح القدس نے آ کر گواہی دی ہے. تو بھائیو یہ گواہ جو ہے, خدا کہتا ہے, خدا کا بیٹا کہتا ہے کہ یہ گواہ, میرے گواہ جو ہے وہ سچے گواہ ہے. آمین. خدا سچا خدا ہے. ہاللیلویہ. خدا کے لیے زور سے تعلیم جائے. خدا سچا گواہ, ہولی گواہ, پاک خدا ہے. یہ بھائی ہولی پاک گواہی آئی ہے آسمان سے. روح القدس نے بھی گواہی دی یسوع مسیح کے تعلق سے. اور پھر لکھا ہے یہوہ خدا نے بھی اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی. لکھا ہے بپتسمہ جب لیا گیا تو پھر گواہی آئی ہے. اسی طرح جب بپتسمہ ہم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر. یہ بھائیو گواہ ہیں. کرائسٹ کے بھی گواہ یہوہ خدا, روح القدس, اور میرے اور آپ کے گواہ تو 3 ہو گئے. ہاللیلویہ. 3 گواہ. جب بپتسمہ دیا جاتا ہے کس کے نام سے, باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر میں تمہیں بپتسمہ دیتا ہوں. اب یہ گواہی جو ہے یہ سچی گواہ, آسمانی گواہ, جیسے کرائسٹ کا گواہ آسمان سے
पाक गवाह, इस तरह मेरी और आपका भी गवाह कौन सा है? पाक, होली स्पिरिट, खुदा का बेटा पाक है। और फिर उसके बाद जो हवा खुदा का है, पाक गवाह है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो आप देखिए, अगर आप यीशु मसीह के नाम से ही बपतिस्मा ले लें खाली, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी गवाही सच्ची नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर अकेले मेरी गवाही ली जाए तो वो भी मानी ना जाए, सच्ची नहीं है। और आज दुनिया के बेशुमार ऐसे लोग हैं, मिशने हैं, जो जस्ट यीशु नाम से बपतिस्मा देते हैं। यीशु ने कहा मेरी गवाही सच्ची नहीं है। इसका मतलब बाप और बेटे रूह कुदस की गवाही। इसलिए तो बपतिस्मा देते वक्त यही कहा जाता है, मैं तुम्हें बाप, बेटे और पाक रूह कुदस के नाम पर क्या करता हूं? बपतिस्मा देता हूं। यानी ये गवाह है, खुदा गवाह है आपके अंदर। उस दरमियान क्या खुदा गवाह है, यहोवा खुदा गवाह है, खुदा का बेटा गवाह है, और फिर रूह कुदस पाक रूह गवाह है। तो हमारे भी गवाह जो है वो सच्चे गवाह है। आमीन। लिखा है ये जो बपतिस्मा ले जाता है तो ये पानियों की, भाई पानी पे मरना है। इसका मतलब क्या है? पानी में जाकर मरना, पूरी डेथ लेना। तो ये पानियों की जो बात हो रही है, नूह के तूफानों की बात पानी की हो रही है। तो लिखा है कश्ती में 8 जाने जो है वो लिखा है पानी के वसीला से बची। किसके वसीला से बची? पानी के वसीला से, कश्ती के वसीला से नहीं, हालांकि कश्ती में है। लिखा कश्ती ने पूरी पानियों की अदालत सही है। ये पानियों के थपेड़े कश्ती ने सहे हैं और पूरी जजमेंट जो है अदालत उस कश्ती ने सही। लेकिन 8 जाने लिखा पानियों के वसीला से बची। कश्ती ने बपतिस्मा नहीं लिया, इसका मतलब 8 जानों ने पानी के वसीला से क्या की है? कश्ती तो बेजान चीज है ना। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है वो पानी में बपतिस्मा ले रहा है। पहले ही ये जाहिर कर रहा है, पहले ही वो मरने से पहले, मौत को लेने से पहले, सलीब पर चढ़ने से पहले ये जाहिर कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं? पानी में मर रहा हूं। लिखा है 8 जाने किसके स्वाब से बची? पानी के स्वाब से बची। और बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है ये पानी का मशाबा जो है ये बपतिस्मा है जो हमें बचाता है। हमें क्या करता है? ये पानी का बपतिस्मा बचाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुनाह जो है उसमें बह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ऐसी बपतिस्मा नहीं लेना, असी तो भाई बहते पानी च लेना है ताकि साढ़े गुनाह की हो जाए ना, बह जाए। लोग कहते हैं ओ भाई ये तो मशाबत लेना है, मसीह के साथ मरना और फिर जी उठना है। इसका मतलब ये है जब पानी के अंदर जाते हैं तो जैसे मसीह मर गया उसी तरह हम मर जाते हैं, और जब पानी से बाहर आते हैं तो जैसे मसीह कब्र से बाहर आया हम भी क्या हो जाते हैं? बाहर जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये भाई मशाबत है। देखिए ये पानी जो है मशाबत है, मरना, पूरी अदालत क्राइस्ट ने हमारे ऊपर ली। और यीशु मसीह जब हम बपतिस्मा लेते हैं इसका मतलब है हम पूरी अदालत जो क्राइस्ट ने हमारे गुनाहों की खातिर उठाई है, ये पूरी जजमेंट ली है हमने। हालेलुया। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है ये पानी जो है 8 जाने पानी के वसीला से बची और पूरी अदालत जो है कश्ती ने सही है। लिहाजा भाइयों क्राइस्ट खुदा का बेटा जो है वो हमारे लिए मर गया है और मर कर जी उठा है, अब आसमानों पर बैठा दैनी तरफ बैठकर हमारे लिए शफायत करता है। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो इसका मतलब मसीह के साथ मरना है फिर जी उठना है। आमीन। लिहाजा हमें क्या करना है? जैसे क्राइस्ट ने बपतिस्मा लिया तो आसमानी गवाह थे, इसी तरह मेरे और आपके भी भाइयों जब हम बपतिस्मा लेते हैं पानी का तो हम क्या करते हैं? हमारे भी गवाह जो हैं वो 3 हैं। आमीन। बोलिए ना बोलिए, बाप और बेटा और वो गवाह हैं भाइयों। इसलिए हमें खुदावंद के साथ चलना है। हमारे गवाह आसमानी गवाह है, दुनिया के गवाह नहीं। तो खुदा का बंदा यहाँ पर क्या तालीम देता है कि जब दुनिया की गवाही दी जाती है, दुनिया के गवाहों को कितनी अहमियत दी जाती है। जब दुनिया के लोग 2 गवाह खड़े हो जाते हैं तो फिर उनका बात सच्ची, बात पक्की समझी जाती है। तो बाइबल में लिखा है आदमियों की गवाही से बढ़कर खुदा की गवाही है। हालेलुया। जब आदमियों की गवाही पर उसे कबूल कर लेते हो तो वो तो जिंदा खुदा की गवाही है भाई। खुदा ने गवाही दी है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। और रूह कुदस ने आकर उस पर आकर ठहर गया है। तो लिहाजा मेरी और आपकी भी गवाही भाई खुदा यहोवा देता है, क्राइस्ट देता है, रूह कुदस देता है। लिहाजा भाइयों मैं और आप खुदा के साथ चलने वाले हो।
یہ گواہی قائم رہے. یہ نہیں کہ مطلب بپتسمہ لے لیا تو کام پھر وہی پرانے والے. وہ کسی پادری نے ایک غلط سنائی سنی. ایک پاسٹر کہتا کہ جب ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو سکے گناہگار، اور جب پانی پر بپتسمہ لے لیتے پھر کیا ہو جاتے؟ گلے گناہگار. کیا مطلب ہے؟ کوئی گل وہی ہے، کام وہی پکڑے ہوئے، کوئی تبدیلی نہیں بپتسمہ میں. بھائی ثابت کرنا پڑے گا ہمارے گواہ پاک ہیں، ثابت کرنا پڑے گا، اپنی زندگی چینج کریں. بپتسمہ لے لیا ہے تو پھر لائف چینج نہ ہو، وہی ہٹ درمیاں ہماری زندگی کے اندر ہو، وہی گناہ ہو، وہی جھگڑا ہو، وہی گالی گلوچ ہو، تو بھائیو یہ کیا فائدہ ہے؟ وہ پہلے بھی گناہگار سا، پہلے سکے گناہگار، اس کے بعد گلے گناہگار، ہے گناہگار ہی. بپتسمے کا کوئی فائدہ نہیں. بپتسمہ ثابت کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا ہمارے گواہ بھائی پاک ہے، آسمانی گواہ ہیں، دنیا کے گواہ نہیں. دنیا کی گواہی سچی مانی جاتی ہے، ایک دو تین بندے آ جائیں گواہی دیں، تو لکھا ہمارا خدا تو آسمانی خدا ہے، اس کی گواہی تو سچی ہے کیونکہ وہ سچا خدا ہے، وہ پاک خدا ہے. آمین. پاکیزگی کے اندر ہمیں رہ کر ثابت کرنا ہے کہ ہم بھائی بپتسمے کے اندر ہیں، پوری عدالت ہم نے صحیح ہے. یسوع مسیح ہماری خاطر مر گیا ہے اور پھر زندہ ہو گیا ہے. اسی طرح بھائیوں ہم بھی جب بپتسمہ لیتے ہیں مرتے ہیں اور پھر جی اٹھتے ہیں. آمین. یہ بھائیوں مرنا مسیح کے ساتھ ہے اور پھر جینا مسیح کے ساتھ ہے. تو بھائیوں ہماری زندگی اس طرح تبدیل ہو. لہذا خداوند کے کلام لکھا جب یسوع مسیح نے پھر جان دی، نیکودیمس آ گیا، اور لکھا نیکودیمس کیونکہ یسوع نیک شخص تھا، شریف عالم تھا نیکودیمس، اور لکھا ہے یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا تھا کہ ابن آدم بھی لکھا ہے اونچے پر چڑھایا جائے گا. اور لکھا ہے جس طرح موسیٰ نے بلی پر سانپ لٹکایا، اور جو لوگ سانپ کو دیکھتے تھے، اس میں سانپ پر پوری عدالت ہے، سانپ کو دیکھتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ بچ جاتے تھے. اور خداوند کے کلام میں یسوع مسیح نے کہا ابن آدم بھی بلی پر چڑھایا جائے گا، سلیب پر چڑھایا جائے گا. اور لکھا ہے نیکودیمس جب کراس کے اوپر، جب یسوع مسیح کو کراس کے اوپر دیا جا رہا تھا، تو لکھا وہ بھی کراس کے اوپر نیچے کھڑا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا. اسے یاد آیا کہ مسیح نے یہ تعلیم دی تھی کہ جو لکھا ہے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا. اور لکھا ہے وہ پہلا نیکودیمس شخص تھا جس نے مسیح کو اسی وقت قبول کر لیا. اس بات کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا یہ کرائسٹ خدا کا بیٹا جس کے حق میں گواہی دی گئی ہے اور گواہی پاک دی گئی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. آمین. آج دنیا کے اندر کتنی بحث ہوتی ہے کہ بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے، بڑی بحث کی جاتی ہے، لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور بحث و تکرار کرتے ہیں. یہ بھائیوں گواہی آسمان سے آئی ہے، خدا گواہی دیتا ہے، روح القدس گواہی دیتا ہے. آمین. تو بھائیوں لکھا ہے نیکودیمس نے لکھا اسی وقت قبول کر لیا کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا، جو اس پر چڑھ گیا ہے نظر کرے گا وہ بچ جائے گا. اور اس نے فوراً مسیح کو قبول کر لیا نیکودیمس نے. ہاللیلویا. شرع کا عالم تھا، فوراً اس نے نیکودیمس نے مسیح کو قبول کر لیا، مسیح کے ساتھ مرنے جی اٹھنے کو جان لیا کہ وہی نجات دیتا ہے، اسی کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، اسی کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے. لہذا بھائیو بہنوں ہمیں خداوند میں مضبوط رہنا ہے، خداوند میں قائم رہنا ہے. اپنی لائف کو خدا کے ساتھ گزاریے. بپتسمہ لیا ہے تو خدا کے ساتھ چلیے. ہمارے گواہ پاک ہیں، تین گواہ ہیں، خدا باپ، بیٹا اور روح القدس. آمین. لکھا ہے پاک گواہ یہوہ خدا نے گواہی دی، روح القدس نے اگر مسیح کے تعلق سے گواہی دی. تو بھائی جس طرح مسیح کے لیے گواہی ہے اس طرح ہمارے بھی گواہ پاک ہیں. ہمیں پاکیزگی میں رہ کر خداوند کی بندگی کرنی، خداوند کے نام کو اجلال دینا ہے. میں چاہوں گا آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے کیونکہ خدا پاک ہے. آئیے آپ کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے.